السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کرنے لگے ہیں لیسن نمبر 49، اور اس میں سورۃ الکہف آیت نمبر 60 to 82 تک کا پھر ہم دوبارہ ریویو کریں گے۔ آیت 82 تک کی تفسیر ہم پڑھ چکے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سا ریویو کر لیں گے آج پورے واقعے کا، خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس قصے کو اس نظر سے اب انالائز کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے ہماری زندگی میں پیش آنے والی سچویشنز میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ ناگوار حالات میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، علم کے آداب، استاد شاگرد کے تعلق، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فتنے کو دجال کے دور کا تیسرا فتنہ بتایا ہے، تو اس قصے سے دجال کے فتنے کا لنک جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اس سے آگاہ رہیں اور خود کو بھی بچائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے ویل انفارمڈ رکھیں۔ تو چلیں نوٹ کرتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، علم اور حکمت کی یہ کہانی، رشد کی کہانی شروع ہوتی ہے آیت نمبر 60 سے لے کر آیت 82 تک یہ کہانی چلتی ہے۔ ان آیات کا پس منظر آپ کو یاد ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ تھا جو اللہ کو ناپسند تھا، پسند نہیں آیا۔ وہ کیا تھا بھلا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بغیر کسی تکبر کے، یہ بڑا اہم ہے، بغیر کسی تکبر کے کہ میں اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور یہ نچوڑ ہے ساری بات کا، علم کے فتنے کا، جو ہم کچھ دیر میں اس پر بات کریں گے۔ علم کے تکبر سے ہی شروع ہوتا ہے علم کا فتنہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں تکبر نہیں تھا، حالانکہ خود اللہ کے نبی تھے، اولو العزم پیغمبر تھے جو اللہ سے براہ راست بات چیت کرتے تھے، یعنی ڈائریکٹلی بات کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں تکبر نہیں تھا، اوروں کو ہو سکتا ہے نا، تو یہ ہمیں سکھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی بڑا عالم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر خضر کے علم کی برتری کو قبول کیا۔ یہ ہے پہلا سبق، اپنے اوپر کسی دوسرے کی فضیلت کو، برتری کو قبول کرنا، اور اگر یہ علم کے لحاظ سے ہو تو ہر حال میں مان لینا چاہیے، چاہے وہ عمر میں اپنے سے کم کیوں نہ ہو۔ اگر دنیاوی کسی بھی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی اپنے سے درجے میں، رتبے میں بڑا ہو تو اس کی بڑائی کو قبول کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جابز میں، جیسے ٹیچنگ پروفیشن اگر لیڈیز کا ہو، یا پھر کمپنیز میں، بزنس میں، کوئی اپنے سے چھوٹا ڈائریکٹر کی چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے نا، اس کے پاس وہ قابلیت، وہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے جو اسے اس مقام تک پہنچا دیتی ہے، لیکن کام کرنے کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اس میں کچھ کم ہو، اس کے سب آرڈینیٹس کے پاس زیادہ ہو۔ چلیں یہ تو تھی جاب کی بات، ہم لیڈیز گھر میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ کبھی کبھار اپنے سے چھوٹے ہمیں ایسی بات سجھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں جو ہمیں کبھی بھی کلک نہیں کی ہوتی، ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں جس سے اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں۔ یا اس سے بھی مختلف ایک ایگزامپل کہ کوئی ہم سے اچھی بہو یا بھابھی یا دیورانی بن کر گھر میں لائی جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیورانی جو ہے وہ عمر میں بڑی ہوتی ہے جیٹھانی سے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ چاچی اور مومانی جو آتی ہیں گھر میں، تو کبھی کبھار وہ بھی اپنی جیٹھ کی بیٹی، نانن کی بیٹی سے چھوٹی ہوتی ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ ہم سے اگر بہتر ہو، یا چاہے وہ خوبصورتی میں ہو ہم سے زیادہ حسین ہو، یا ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، یا ہم سے زیادہ مالدار گھرانے کی ہو، تو ہمیں مرچی لگنی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ فضیلت، یہ برتری اس کو اللہ نے دی ہے نا، اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہوتا۔ تو یہ رشتے، یہ درجے، یہ رتبے اللہ نے عطا کیے ہوتے ہیں، اور اس کو قبول نہ کرنا،
اس کا نقصان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جلن، کڑن، تناؤ، یعنی رشتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم دوسرے کی بڑائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی دکھائی خضر کی بڑائی کو قبول کر کے، اپنے آپ کو کوئی چھوٹا نہیں جانا، اس سے کوئی چھوٹا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ویسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا، تورات تھی، کتابی علم دیے گئے تھے، لیکن خضر کو اللہ نے حکمت سے نوازا، علم غیب عطا کیا، بصیرت دی، دور اندیشی یعنی فار سائٹڈنس جس کو کہتے ہیں۔ یہ دور نظری ہر کسی کو نہیں دیتا اللہ، اور حکمت بھی دی اللہ نے خضر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ کے کیا حالات تھے؟ ہر طرف لوگ اپوزیشن کر رہے تھے نا، کئی طرح کے اذیتیں، تکلیفیں دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینے والوں کو، اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان کر نہیں دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کے روپ میں قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کو اور یہود کو جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر نے کس طرح خضر کی بڑائی کو قبول کیا، انہیں کیسی عزت دی، قدر کی، اور تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کس تکبر میں، کس غرور میں مبتلا ہو رہے ہو۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ پھر دوسرا سبق دیکھیں، اس لفظ میں چھپا ہوا ہے لا ابرہو، اس میں اگلا سبق ملتا ہے آیت 60 میں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے، بیچ بیچ میں سستی، کاہلی، بیزارگی کرنے سے علم حاصل نہیں ہوگا، اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ ادھورے علم کا فائدہ بھی کوئی نہیں، تو پورے ذوق اور شوق سے علم حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی استاد کے مقام پر ہوتے ہوئے کیا، اور خضر نے بھی شاگرد کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ شفقت کیا ہے؟ افیکشنیٹ۔ اگر ان سے کوئی کام لے تو ماڈریشن کے ساتھ لینا چاہیے۔ پھر اگلا پوائنٹ آیت 65 کے اس لفظ میں ملے گا من لدنا علما، اس میں چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے۔ آپ نے سنا ہے کبھی لدنی علم کا نام؟ علم لدنی یہ کیا ہے؟ لدنی کا مطلب میرے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے خاص علم۔ علم لدنی اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ہی دیتا ہے۔ کس طرح؟ وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے، یعنی دل میں بات ڈال کر۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیغمبروں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آنے والا، تو یہ علم کون سا؟ لدنی والا علم لدنی، یہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب میں اس بات پر اتنا سٹریس کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم لدنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ اپنے پاس سے خاص علم عطا کرتا ہے جیسے پیغمبروں کو دیتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو علم لدنی ملا ہوا ہے۔ وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو فیوچر ایونٹس کا پتہ دیا جاتا ہے، پروفیسیز اور سیکرٹ نالج کے نام پر، مسٹیکل نالج ملتا ہے ان کو، جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ملتا، جو قرآن اور سنت سے وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا، اپنی عقل سے باتیں بتاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سیکرٹ یا مسٹیکل نالج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ اپنا علم صرف انبیاء کو عطا کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علم کسی کو نہیں مل سکتا، علم لدنی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو اجازت مانگی اپنے استاد خضر سے، اس میں اگلا پریکٹیکل پوائنٹ لیں گے ہم۔ استاد سے اجازت لینا لازم ہے، یہ استاد کے ادب و احترام کا حصہ ہے، اور الحمدللہ جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں اس ادب کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن استاد کے علاوہ رشتوں میں بھی یہ لحاظ ہونا چاہیے۔ کھول کر خود دیکھ لیں، پڑھ لیجئے، قرآن میں سورہ نور کی آیتیں ہیں، بچوں کو ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ کسی کے گھر پر جانا ہو اور کسی دعوت میں جانا ہو تو کیا آداب ہوتے ہیں، اجازت لینا، انفارم کرنا، عزت دینا، قدردانی کرنا، یہ سارا کچھ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔
اور یہ ٹاپک بار بار آپ کو قرآن میں ملے گا، اجازت لینے والا۔ اور اجازت لینا یا مانگنا کس بات کی علامت ہے؟ یہی نا کہ اس بندے میں ادب ہے، ایک جھجک ہے، یہ اچھے مینرز میں سے ہے۔ تو ہر رشتے میں ایک جھجک ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ میری اگلی بات دھیان سے سنیے گا اور یاد بھی رکھیں، جب رشتوں میں جھجک ختم ہو جائے تو ادب احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر رشتوں میں بگاڑ، تناؤ، لڑائی جھگڑے، بے ادبی، نفرتیں، غصہ، بغض، دوریاں، باقی ساری پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ بھی جو بھی منہ میں آتا ہے نا وہ بول دیتے ہیں پھر لحاظ کیے بغیر۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی ہے، بہت کیجول اور انفارمل رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر جھجک نہ ہو تو اس رشتے کی بھی حرمت اور ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ادب کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ شوہر اگر بیوی کا ادب نہ کرے تو کبھی نہ کبھی بیوی بھڑک کر شوہر کی بے ادبی کرنے لگ جائے گی، اور وائس ورثہ بھی صحیح ہے۔ اگر بیوی شوہر کا ادب نہ کرے پھر وہ تو شوہر ہے نا، اپنے حقوق کا غلط استعمال بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح بچے لاڑ پیار میں آ کر والدین کی بے ادبی کر جاتے ہیں، اور کبھی والدین اپنی برتری اور بڑائی کے آڑ میں بچوں کو، یعنی جو اڈلٹس ہو چکے ہوں، تو ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح چاہے نند بھابھی ہو، ساس بہو، جیٹھانی دیورانی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر رشتے کے درمیان جھجک کا ہونا ضروری ہے۔ منہ سے کوئی بھی بات نکالنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں میری یہ بات سامنے والے کو بری تو نہیں لگ رہی، وہ مائنڈ تو نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام ہونا تو ضرور بتانا چاہیے۔ حرام کام اگر کوئی بھی کرے تو روکنا چاہیے، لیکن ادب کا دامن پھر بھی نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با ادب بنائے، لوگوں کی عزت کرنے والا بنائے، اللہم آمین۔ چلیں اگلی بات دیکھتے ہیں۔ رشدن، یہ والا لفظ دیکھیں، یہ وہ علم ہے جو کتابی تعلیم سے نہیں مل سکتا۔ اس کو ہم نے بار بار دہرایا، پڑھا، تو اب تک تو میرا خیال ہے کہ آپ کو رٹ گیا ہوگا اس لفظ کا مطلب۔ یہ صحیح گائیڈنس اور بیہیویئر سے تعلق رکھتا ہے، ایکسپیرینس سے بھی، فراست سے بھی۔ چیزیں کبھی کبھی ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہیں یا جیسے ہم گمان کرتے ہیں۔ بیہائنڈ دا سینز کچھ اور معاملہ ہوتا ہے جس کو ہم نہیں، اس وقت ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر امیجن کریں کہ آپ نے کسی کو سلام کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کسی کو سلام کیا لیکن اس نے پلٹ کر سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس بیہیویئر سے، اس رویے سے بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے نا کہ اس نے جان بوجھ کر سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب اس سے ڈیل کرنے کے دو رویے ہو سکتے ہیں۔ کون سے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر الزام لگائیں، فخر چٹی کانکی کی، غروری خوری جیسے نام رکھ دیں، یا پھر اس سے بھی آگے آپ فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ اسلام میں سلام کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا ہے۔ اس کو دیکھو، یہ تو جواب ہی نہیں دے رہی ہے، جو جواب نہیں دیتا اس کی تو پوچھ ہونی ہے، اللہ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ یہ ہے کتابی علم، رولنگ سے لیا ہوا، رولنگ سے سیکھا ہوا علم۔ اب دوسرا طریقہ دیکھیں، یہ کیا ہے کہ آپ بدگمانی کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پہ عمل کر لیں۔ وہ کون سی؟ 70 ایکسکیوزز دینا چاہیے، 70 بہانے کر دینا چاہیے، وہ والی حدیث۔ آپ سوچیں کہ شاید اس نے میرا سلام سنا ہی نہیں، شاید جلدی میں تھے، شاید کچھ اور سوچ رہے ہوں گے اس لیے دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی، کوئی فکر دماغ پر سوار ہوگی۔ آپ کو کون سا صحیح لگا، پہلا طریقہ یا دوسرا؟ دوسرا صحیح لگا؟ جی، یہی صحیح طریقہ تھا۔ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ لے، اس علم پر عمل کر لینا، یہ رشد ہے، یہ گائیڈنس ہے، صحیح طرز عمل کو چوز کر کے کام کر لینا۔ حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کبھی کبھار ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو سلام کا جواب جان بوجھ کر نہیں دیتے، صرف آپ کو چڑھانے کے لیے یا کچھ بھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ یا اللہ وہ تیرا بندہ ہے، وہ جانے اور تو جانے،
تو ہی اصل جو حقیقت ہے اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور اپنا کردار اور اخلاق صحیح طرز عمل سے سنوار دے۔ جلد بازی نہ کریں، نیگیٹیوٹی شو نہ کریں، جذباتی نہ ہوں اور خاموش رہ جائیں کچھ دیر کے لیے، خود کو روکیں، یعنی صبر کر لیں، ٹھیک؟ کیونکہ صبر سے ہی رشد ملتا ہے۔ رشد کیا ہے؟ رائٹ گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ وہ صبر اور فراست ہے جو یہ دکھائے کہ کون سی راہ کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ کے احکاموں سے ڈیل کرنے کا اور بندوں سے کیسے ڈیل کرنا صحیح ہے، اس کی سمجھ بوجھ۔ اب عمل کے نقطے ان 3 واقعات سے لیں گے۔ تینوں واقعات میں ایک کامن بات تھی، کشتی والوں کی۔ کون سے 3 واقعات کس کی بات ہو رہی ہے؟ کشتی والوں کی، نابالغ بچے کا قتل اور دیوار یعنی یتیم بچوں کے قصے میں۔ تو ان تینوں واقعات میں اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان ہونے دیتا ہے۔ یہی تھی کامن بات نا، جو ہم نے تفسیر میں پڑھی۔ کبھی آزمانے کے لیے، کبھی درجے بلند کرنے کے لیے، کبھی کسی دوسری مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کروا دیتا ہے۔ دوسری اہم نصیحت جو اللہ ہمیں ایسے واقعات سے سکھانا چاہتا ہے وہ یہ کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہے۔ ہر کام کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ واقعات کی روشنی میں اس کو سمجھیں۔ دیکھیں جو پہلا واقعہ تھا، اچھا تینوں واقعوں میں نا آپ ایک فوکل پوائنٹ کو یاد رکھیں، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ بڑے نقصان سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح سے پہلے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچایا۔ پوری کشتی جو ان غریبوں کا ذریعہ معاش تھا وہ چھین جاتی یا بادشاہ کے حوالے ہو جاتی، اور چھوٹا نقصان پھر کیا ہوا؟ پھر کیا کروایا اللہ نے اس سے؟ اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کشتی کو عیبدار کر دیا، سوراخ پڑ گیا تھا نا اس میں، لیکن ٹھیک کر کے اس کو دوبارہ یوز بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسرے واقعے میں بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ مومن والدین کا کیا ہو سکتا تھا کہ سرکش بچہ ان پر حاوی ہو جاتا، کفر کرنے پر مجبور کر دیتا، نہ دنیا میں کام آتا نہ آخرت میں کسی کام کا نہ ہوتا۔ اس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ نے اس بچے کو ان سے دور کر دیا اور اس کے بدلے بہتر اولاد دے دی۔ تیسرا واقعہ دیوار والی جو بات تھی، تو اس میں یہ تھا کہ ان یتیم بچوں کے مال کو بستی والے نکال لیتے، ہڑپ کر جاتے۔ اگر ان کو وہ خزانہ پہلے مل جاتا، اگر وہ دیوار گر جاتی، اگر ایسا ہوتا تو ان یتیم بچوں کے حق میں بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ چھوٹا نقصان کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یتیم بچوں کو انتظار کرنا پڑا، خزانہ ملنے تک صبر کرنا پڑا، اور والد کی جدائی یہ بھی تھی چھوٹا نقصان جو تھا ان کے زندگی کا۔ یہ آخری جملہ جو میں نے کہا یہ اگلا نقطہ ہے پریکٹیکل پوائنٹس کی اپنی لسٹ میں۔ کیا کہا میں نے؟ غور سے سننے والوں نے رجسٹر کر لیا ہوگا۔ صبر کرنا پڑتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر ناگوار سچویشن میں صبر ضروری ہے۔ عموماً ناگوار سچویشنز مالی نقصان یا جان کے نقصان پر پیش آتی ہیں، جو اس سورے میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو بھول ہوئی وہ کیا تھی؟ صبر نہ کر سکے نا، لیکن یہ استاد کا کنڈیشن تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اگری کیا ہوا تھا۔ بہرحال ہم سے بھی اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ ہر بات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت اور حکمت ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ تو جب کبھی کوئی پلان ٹھپ ہو جائے، آپ کی پلاننگ کے مطابق کام نہ ہو، انتقال ہو جائے کسی عزیز اقارب کا، کسی اپنے کی موت جس کی زندگی کے لیے آپ نے شدید دعائیں کی ہوں گی لیکن پھر بھی وہ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو اپنے دل کو سمجھا لیجئے کہ موت ہی ان کے لیے زیادہ بہتر تھی زندگی سے۔ عقل اس وقت نہیں مان رہی ہوتی، دل نہیں مانتا، پھر بھی اپنے آپ کو منوا لینا چاہیے، منوانا پڑتا ہے کہ اللہ نے اسی میں خیر رکھا ہے، اسی سمجھ بوجھ کو، اسی فراست کو رشد کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اپنے بچوں کے رشتے نہ ہو، ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوشش کے باوجود رشتہ نہیں لگ رہا ہوتا، یا رشتہ ہوتا ہے یا منگنی ہو جاتی ہے لیکن ٹوٹ جاتی ہے، کبھی شادی کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔
پھر زندگی کے آزمائشوں میں سے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو بچے نہیں ہوتے شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی، تو کسی کے بچے ہوتے ہیں لیکن فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو روزی کی طرف سے پریشانیاں حائل ہو جاتی ہیں، جیسے جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں، مل نہیں رہا ہوتا، اور کسی کی اچھی خاصی جاب چھوٹ جاتی ہے۔ دوسرے جو بزنس کرتے ہیں تو ان کے بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہوتے ہیں، اور بھی مختلف حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں حل کیا ہے؟ صرف ایک سلیوشن ہے، صرف ایک حل ہے اس کا، وہ کیا؟ صبر کر لیں، یہ سوچ کر اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ جانتا ہے اس میں کیا خیر ہے، میں نہیں جانتی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی میرے لیے، خیر ہی ہوگی۔ اللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس جیسی ایک اور آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ کیا سمجھے؟ خوشی وہ نہیں جس کو ہم خوشی سمجھتے ہیں، اچھائی وہ نہیں جس کو ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اچھائی۔ جس چیز کو ہم نعمت جانتے ہیں، نعمت سمجھتے ہیں، وہ کبھی کبھار وبال جان بن جاتی ہے۔ دنیا کے نقصان پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹیمپرری جگہ ہے، یہ بنی ہی فنا ہونے کے لیے ہے، تو اس پر کیا غم کرنا۔ ہاں، اگر آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے تو یہ خطرناک بات ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، صبر نہ کر کے آخرت برباد نہ ہونے دیں۔ اب آخری بات کر کے وائنڈ اپ کریں گے۔ علم تو فائدہ مند چیز ہے نا، جیسے مال ہے، مال ضروری ہوتا ہے جینے کے لیے، مالدار لوگوں کی عزت بڑی ہو جاتی ہے، کی جاتی ہے، لیکن پچھلی کہانی میں ہم نے جانا باغ والے کے قصے میں کہ مال نعمت ہے، لیکن مال کا تکبر اور غرور انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ علم بھی ایسا ہی ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ دین کا علم فرض ہے حاصل کرنا ہر مسلمان پر، طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن علم نقصان دہ کب ہوتا ہے؟ علم سے ریاکاری نہ ہو، فخر جتانا نہیں چاہیے، تکبر نہ ہو۔ کیا کہا میں نے؟ 3 پوائنٹس بتائے ہیں ابھی۔ ریاکاری، شو آف کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، فخر جتانے کے لیے نہیں کہ میں بڑی پڑھی لکھی ہوں، میں نے فلاں سے سیکھا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا۔ تکبر نہ آئے، دوسروں سے حجت بازی کرنے کے لیے، دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فائدہ مند علم حاصل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش یا نفع مند علم طلب کرتی ہوں اور قبول ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق مانگتی ہوں، اور پاکیزہ یعنی پیور طیب رزق کا سوال کرتی ہوں، مانگتی ہوں۔ سب سے پہلے نفع مند علم مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد اس علم کو عمل میں لانا ہوتا ہے نا، تو اس کی قبولیت کو مانگا، پھر رزق حلال و پاک طیب رزق کو مانگا، کیونکہ رزق پاک نہ ہو تو دعائیں، نمازیں، عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنی کمپریہنسو دعائیں سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نفع مند علم سے مراد کون سا علم ہے؟ ہم دنیا پانے کے لیے یوزلی علم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں علم کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کئی سائنسز، کئی فیلڈز، کئی علوم اور سکوپ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بھی نفع مند علم ہے اور ضروری ہے اس کو سیکھنا۔ اس کو پا کر لوگ دنیا کماتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، عہدہ، پوزیشن، سٹیٹس، نیم، فیم، رزق، یہ سارا کچھ آنے لگتا ہے علم کے ساتھ، لیکن ایسے علم سے آخرت میں کیا ملے گا؟ آدھا فائدہ ہی ہوا نا، پورا فائدہ تو نہیں مل رہا۔ اس سے فائدہ مند علم کا مطلب بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ فائدہ مند علم، نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دے، آخرت سنوار دے۔ تو آخرت میں کون سا علم فائدہ دے گا؟ دین کا علم، قرآن شریعت کا علم، اسلامی آداب اور اخلاق کا علم۔ علم اگر انسان میں مطلوبہ اخلاق نہ پیدا کرے
ایمان میں اضافہ نہ کرے، ایمان کو برقرار نہ رکھے تو ایسا علم نقصان دہ ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو عاجز بنائے، ہمبل بنائے، جو انسان کو رب کی پہچان کرا دے۔ اللہ کی معرفت جس سے حاصل ہو وہ علم فائدہ مند ہوتا ہے، ورنہ وہ علم کس کام کا جو آخرت میں فائدہ نہ دے، جو اللہ سے نہ جوڑے، جو اللہ تک لے جانے والی راہ نہ دکھائے۔ یہی ہے علم کا فتنہ۔ آج کل علم بڑا عام ہے، اور دجال کے دور میں بھی علم ایزیلی ایکسیسیبل اور اویلیبل ہوگا۔ یہ ایکسیسیبل اور اویلیبل کی بات تو ایک طرف ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فوجریز جو ہوتی ہے نا، تو یہ فوٹو شاپ اور جو نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی پروف نہیں ہم پیش کر سکتے فوٹوز کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں۔ کل ہی کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ کسی کی فوٹو لے کر نا، وہ ایک باسکٹ بال کی میچ چل رہی تھی، تو اس میں ایک پلیئر کی جگہ اس فوٹو کو ایمبیڈ کر دیا، تو اس میں انسٹل کر دیا، اور ایسے لگ رہا تھا بظاہر کہ وہ پلیئر کوئی دوسرا ہی ہے جو سامنے کھڑا ہوا جس کی فوٹو تھی نا وہ کھیل رہا تھا، حالانکہ کھلاڑی کوئی اور تھا۔ تو علم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو چکا ہے، دونوں علوم، دنیاوی بھی اور دینی بھی، کچھ سچی، کچھ جھوٹی، کچھ من گھڑت، کچھ لوگوں کو الو بنانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دبا کر رکھنے کے لیے سرکولیٹ کر دیتے ہیں، لوگ ان کو ماننے بھی لگتے ہیں بغیر تحقیق کیے، بغیر جانچے۔ تو آج کے دور میں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں سے کس سے کیا علم لیں اور کیا نہیں۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں دعا کرنی چاہیے۔ کون سی؟ وہی جو ہم اپنی اس کلاس کے شروع میں پڑھتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علم کیسے فتنہ ہے اور بنے گا دجال کے دور میں۔ دجال ایسی ہی الٹی سیدھی خبریں عام کرے گا، پھیلائے گا۔ جس نے دجال کے بارے میں پہلے سے سن رکھا ہوگا لیکن وہ اس کی چالاکیوں کو خوب پہچان جائے گا۔ مثال کے طور پر دجال دنیا میں دوزخ اور جنت بنائے گا اور لوگوں کو اس کی خبر دے گا۔ وہ کہے گا کہ جو اس کو اللہ مان لے، خدا مان لے، اس کو وہ اپنی جنت میں داخل کر دے گا، اور جو اس کو رب نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا اس وقت؟ اس کی اس خبر پر نہیں، خبر پر فوکس رکھنا چاہیے۔ یہ لفظ خضر نے کہا تھا خبرا میں نا، اور یہ خبر اور خبر میں کافی ڈفرینس ہے جو میں نے پہلے بتا دیا میں نے۔ تو خبر یہ ہے کہ سچی اور اوتھینٹک خبر کو کہتے ہیں، انٹینس اور ان ڈیپتھ ریزننگ کے ساتھ دی جانے والی خبر کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دجال کی بنائی ہوئی جنت دراصل آگ کا گڑھا ہوگا، اور اس کی دوزخ حقیقت میں جنت کا ایک باغ ہوگا۔ یہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، اور یہ آخرت کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں یہ جو لوگ اس کی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ برے کام اور اس کو رب مان کر شرک کر بیٹھیں گے نا، تو پھر وہ تو دوزخ میں اللہ کی بنائی ہوئی جہنم میں وہ چلے جائیں گے۔ تو آخرت کے لحاظ سے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ الٹ ہوگا، اور جب مومن دجال کی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو آخرت میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ تھا لنک سارے قصے کا کہ کس طرح علم فتنہ ہوگا، اور دجال سے بھی اس کا کنیکشن واضح ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہوگا۔ اللہ ہمیں مزید بینیفیشل نالج سے نوازے، رشد عطا کرے، صبر کرنے کی توفیق دے، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔